السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مد و جزر اکبر اور مد و جزر اصغر۔ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے اور چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے۔ اس گردش کے دوران قمری مہینے میں عام طور پر 2 مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چاند زمین اور سورج ایک ہی لائن میں آ جاتے ہیں۔ ایسا پہلی مرتبہ چاند کی پہلی تاریخ کو ہوتا ہے اور دوسری مرتبہ چاند کی 14ویں تاریخ کو ہوتا ہے، اور اس سے سمندر میں معمول سے اونچی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کو ہم مد و جزر اکبر کے نام سے جانتے ہیں۔ نیکسٹ ون از مد و جزر اصغر۔ قمری مہینے میں 2 مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چاند اور سورج زمین کے ساتھ زاویہ کیمہ بناتے ہیں۔ قمری مہینے میں عام طور پر 2 مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چاند اور سورج زمین کے ساتھ زاویہ کیمہ بناتے ہیں۔ ایسا پہلی دفعہ چاند کی 7ویں تاریخ اور دوسری مرتبہ چاند کی 21ویں تاریخ کو ہوتا ہے، اور اس سے سمندر میں معمول سے نیچی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کو مد و جزر اصغر کے نام سے جانتے ہیں۔ بک سے دیکھیں، زمین سورج کے گرد اور چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے۔ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے اور چاند زمین کے گرد۔ اس گردش کے دوران قمری مہینے میں 2 مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ اس گردش کے دوران جب زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہوتی ہے اور چاند زمین کے گرد گردش کر رہا ہوتا ہے، تو 2 مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چاند زمین اور سورج ایک ہی لائن میں آ جاتے ہیں، کہ چاند زمین اور سورج یہ تینوں چیزیں کیا آ جاتی ہیں، ایک ہی لائن میں آ جاتی ہیں۔ ایسا ایک مرتبہ چاند کی پہلی تاریخ کو، پہلی مرتبہ یہ کب ہوتا ہے؟ چاند کی پہلی تاریخ کو، اور دوسری مرتبہ چاند کی 14ویں تاریخ کو ہوتا ہے۔ پہلا جو اس طرح کا ہوتا ہے جب چاند زمین اور سورج ایک ہی لائن میں آ جاتے ہیں، تو پہلے یہ چاند کی پہلی تاریخ کو اور دوسرا چاند کی 14ویں تاریخ کو ہوتا ہے۔ چاند اور سورج کی مشترکہ کشش کی وجہ سے سمندر میں معمول سے اونچی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ کشش ثقل کی وجہ سے یا کشش کی وجہ سے، پیچھے ہم نے نیوٹن کا قانون پڑھا تھا کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ لا آف گریویٹیشن میں کہ 2 جو اجرام فلکی ہیں وہ باہمی کیا رکھتے ہیں؟ کشش رکھتے ہیں، اور ایسا اس نے کیا تھا؟ اپنے لا آف گریویٹیشن میں ثابت بھی کیا تھا۔ تو اسی وجہ سے چاند اور سورج کی جو مشترکہ کشش ہوتی ہے، اس مشترکہ کشش کی وجہ سے سمندر میں معمول سے اونچی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ اسے ہم مد و جزر اکبر کے نام سے جانتے ہیں۔ مد و جزر اصغر۔ قمری مہینے میں 2 مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چاند اور سورج زمین کے ساتھ زاویہ کیمہ بناتے ہیں۔ زاویہ کیمہ میں 90 کا زاویہ۔ اور قمری مہینے میں 2 مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چاند اور سورج زمین کے ساتھ زاویہ کیمہ بناتے ہیں۔ ایسا چاند کی 7ویں اور 21ویں تاریخ کو ہوتا ہے۔ ایسا چاند کی 7ویں اور 21ویں تاریخ کو ہوتا ہے۔ مد و جزر اکبر کب ہوتا ہے؟ چاند کی پہلی اور 14ویں تاریخ کو، اور مد و جزر اصغر کب ہوتا ہے؟ چاند کی 7ویں اور 21ویں تاریخ کو۔ دونوں کی کشش ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور دونوں کی جو کشش ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ کیا ہوتی ہے؟ اثر انداز ہوتی ہے، اور سمندر میں معمول سے نیچی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ انہیں ہم مد و جزر اصغر۔ مد و جزر اکبر کیا ہے؟ چاند کی پہلی تاریخ کو اور چاند کی 14ویں تاریخ کو یہ سورج زمین اور چاند آپس میں ایک ہی لائن میں ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے سمندر میں جو لہریں ہوتی ہیں وہ معمول سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اسے ہم مد و جزر اکبر کہتے ہیں۔ اور دوسرا مد و جزر اصغر کیا ہے؟ اور اس کے بعد ہے کہ 2 مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چاند اور سورج زمین کے ساتھ زاویہ کیمہ بناتے ہیں، یعنی 90 کا زاویہ بناتے ہیں۔ ایسا پہلی مرتبہ چاند کی 7ویں تاریخ اور دوسری مرتبہ چاند کی 21ویں تاریخ کو ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے لہروں، بحری روح اور مد و جزر میں فرق۔ لہریں پانی کی اوپر نیچے یا آگے پیچھے حرکت ہے۔ لہریں کیا ہے؟ پانی کی اوپر نیچے یا آگے پیچھے حرکت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لہر کہتے ہیں۔ ہواؤں، گرد باد اور زلزلوں کی وجہ سے پانی کی پرسکون حالت میں تلاطم پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہوائیں آتی ہیں، گرد باد یا زلزلے وغیرہ،
تو پانی جو ٹھہرا ہوا ہوتا ہے اس میں عام طور پر حرکت آ جاتی ہے جو لہریں پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لہریں پیدا کرنے کا کیا بنتا ہے، سبب بنتا ہے۔ جب ہوائیں سمندری پانی کے ایک مخصوص حصے کو ایک خاص سمت میں چلانا شروع کر دے، اس کو بحری رو میں کا نام سے پکارا جاتا ہے۔ لہر کیا ہوتا ہے؟ سطحی پانی کی حرکت کو ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں، لہر کہتے ہیں۔ اور لہر کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ جب سمندر میں زلزلے آتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں یا گرد باد وغیرہ، اس سے جو پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے اس میں عام طور پر تلاطم پیدا ہوتا ہے جو لہر پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہوائیں مسلسل ایک ہی سمت کی چل رہی ہیں اور پانی کو وہ مسلسل کیا کریں، ایک ہی طرف چلاتی رہیں، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، بحری رو کہتے ہیں۔ اور پانی میں ہونے والا مسلسل اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، مد و جزر کہتے ہیں، اور یہ چاند کی کشش کی وجہ سے رونما ہوتا ہے۔ لہر کیا ہوتا ہے؟ پانی سطحی پانی کی حرکت کو ہم کیا کہتے ہیں، لہر کہتے ہیں۔ لہر کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ زلزلوں کی وجہ سے، گرد باد کی وجہ سے یا ہواؤں کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد جب لہریں مسلسل ایک طرف بہنا شروع کر دیں، جب ہوائیں مسلسل ایک ہی طرف کی چلتی ہیں تو عام طور پر لہریں بھی ایک ہی طرف کی کیا کرتی ہیں، ایک ہی طرف بہنا شروع کر دیتی ہیں، تو اس کو ہم بحری رو کا نام دیتے ہیں۔ اور جو پانی کی سطح میں مسلسل اتار چڑھاؤ کیا ہوتا ہے، مد و جزر کہلاتا ہے، اور عام طور پر یہ دن میں 2 مرتبہ ہوتا ہے۔